جنجو ہے بھائی. ایک تو پہلے اصول یہ دیکھیں کہ یہ جو 23 ہے نا 23 سورہ المومنون، تو اس کی آیت نمبر 15 اور 16 ثم انکم بعد ذالک لمیتون، سورہ المومنون آیت نمبر 15 اور 16. ثم انکم، پھر تم سب نو انسانی، نبی رسول غیر سب، ثم انکم، پھر تم اس کے بعد یعنی زندگی کے بعد لمیتون، تمہارے اوپر موت آتی ہے، موت آنے والی ہے، موت آ کر رہتی ہے، موت ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے ثم انکم، اور پھر تم اس موت کے بعد یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. ثم انکم، پھر تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے. کہاں اٹھائے جاؤ گے؟ تبعثون، قیامت کے دن. یعنی قیامت سے پہلے جو ہے نا وہ بعثت نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، کھڑا ہونا، اٹھنا کھڑا ہونا قیامت کو ہے، قیامت سے پہلے نہیں ہے. یہ واضح آیت ہے کہ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر اس کے بعد یہ جو میں نے کہا تھا المومن 40ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 10 اور 11. تو یہ کافر جو ہے نا وہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ربنا، ہے ہمارے پروردگار، امتا نسنتین، اے اللہ موت تاریخ دو دفعہ ہم موت کے ساتھ منسلک رہے. وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں حیات دی. یعنی ایک یہ ہماری حیات ہے اور ایک قیامت والی حیات ہے. یعنی 2 زندگیاں اور 2 موتیں. اور آگے ہے کہ اے پروردگار عالم فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا آپ کوئی تیسرا چانس ہے؟ تو یعنی یہاں قرآن کی نص قطعی ہے 2 زندگیاں اور 2 موتیں. اور اگر آپ قیامت کے سے پہلے یہ قبر والی زندگی مان لیں تو 3 موتیں 3 زندگیاں، 3 موتیں 3 زندگیاں. تو 2 موتیں 2 زندگیاں قرآن کا تصور ہے، 3 موتیں 3 زندگیاں یہ ہمارا اہل روایات کا تصور ہے. تو ان سے ان 2 حوالوں کو سامنے رکھ کر پوچھیں یہ جو قرآن کی 2 واضح آیات ہیں ان کی روشنی میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر وہ آغاز ہی میں جو سورہ البقرہ ہے بالکل آغاز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں تو یہ بالکل آغاز ہی میں یہ بات بقرہ میں کہ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو اس اللہ کا کہ تم کیا تھے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب یہ جو فرمایا کہ کنتم امواتا فاحیاکم، یہ اس کی ہے 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ہماری موجودہ حیات جس میں آج ہم جا رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اس پر موت جو ہم مریں گے. پھر موت کے بعد ہے ثم یحییکم، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. اور اس حیات کے بعد کوئی اور موت نہیں ہے. ثم یحییکم، وہ جو حیات ہے نا بس اس کے بعد کیا الہ ترجعون، پھر محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے حضور میں پیشی ہے. لہذا وہ جو حیات ہے مرنے کے بعد والی وہ اگر قبر میں ہے تو پھر اس کے بعد موت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قبر میں ہم زندہ ہوں گے تو پھر اس کے بعد موت نہیں ہے.
اگر اس پر بھی موت ہے تو پھر 3 زندگیاں 3 موتیں. یعنی قرآن میں یہ نہیں ہے ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ قبر میں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارتا ہے، تو یہ قرآن میں نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو موت قبر والا عمل ہے، ہم مثلا جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے پاس تو قبر ہی نہیں ہے. مسئلہ بھی ہو جائے نا پیدا ہے ان کی خاک اڑا کے وہ کدھر کی کدھر پھینک دیتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے.